1500 سال، 15 صدیاں حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ہونے کو ہیں، اور حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی امور نے اس مبارک موقع کے لیے ایک بہت اچھا ٹاپک تجویز فرمایا ہے، سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک ایسا طاقتور میڈیم ہے جو آپ کے پیغام کو چند سیکنڈ میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کا مثبت استعمال ہو تو اخلاقی جو تربیت ہے اور قوموں کے مزاج میں ان کی تعلیم و تربیت میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا منفی استعمال ہو تو اخلاقی بگاڑ میں، فکری انتشار میں اس کا پھر کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ اور سوشل میڈیا پر آج کل جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ دوسری، خیرخواہی اور اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے، صرف تنقید، صرف فکری انتشار نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرتی اصلاح کے لیے ابلاغ کے اس طاقتور میڈیم کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک عورت ہونے کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر عفت اور پاک دامنی کا چلن عام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں بھی حیا کا ہمیں درس دیا، آن لائن جو مواد ہے اس میں بھی اخلاقی حدود کا احترام بہت زیادہ لازمی ہے۔ ریاست کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا نظام ہو، اس کے لیے کوئی قانون سازی اور نگرانی ہو، مثبت مواد کی سرپرستی ہو، غلط مواد کی چھانٹی ہو، اور اسی طرح عملی تجاویز یہ ہے کہ کوئی سوشل میڈیا اکیڈمی بنائی جائے جہاں پر لوگوں کی تربیت ہو، مذہبی اسکالرز اور ماہرین ابلاغ کو لایا جائے تاکہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ ریاستی سطح پر اپلیکیشنز اور پلیٹ فارمز تیار کیے جائیں، اور آن لائن کوئی اخلاقی ضابطہ ضرور ہو جس کی تمام جو شہری ہیں وہ پابندی کریں تاکہ ہم اس میڈیم کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔